اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ سلطان محمود غزنوی بہت پرعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر دفعہ کامیاب لوٹا۔ اس نے سومناتھ کا ناقابل تسخیر مندر توڑا جس پر ہندوؤں کو یقین تھا کہ یہ دیوتاؤں کی رہائش ہے اور کوئی بھی انسان اس کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے سومناتھ کا مندر گرا کر اس کے سارے بت توڑ دیے تھے۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی، ایمانداری سے محمود غزنوی کا وزیر خاص بن گیا۔ سلطان محمود غزنوی اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور بہت پسند کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے باقی وزراء اور امراء ایاز سے جلتے کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دن ایک حاسد نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز کبھی کبھی بیت المال جاتا ہے، لگتا ہے کہ وہاں اس نے بہت بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب جائے تو مجھے بتانا۔ ایک دن حاسدوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز بیت المال جا رہا ہے۔ بادشاہ نے چند سپاہی اور وزراء کو ساتھ لیا اور بیت المال پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑا صندوق کھلا ہوا ہے اور ایاز گمسم بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایاز کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا پھوٹا جوتوں کا ایک جوڑا تھا اور ساتھ ہی کچھ پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور گھریلو استعمال کے کچھ سادہ برتن پڑے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تب اس وقت میں نے یہ پھٹے جوتے پہنے ہوئے تھے اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چونکہ اب میں وزیر بن چکا ہوں اور اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے، میں اب سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھاتا ہوں، شاہی لباس پہنتا ہوں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اندر غرور اور تکبر نہ آ جائے۔ اس لیے میں ہر مہینے اس بیت المال آتا ہوں جہاں میں نے اپنی غربت کے وقت کی تمام اشیاء سنبھال کر رکھی ہیں۔ میں ان چیزوں کو ہر مہینے دیکھتا ہوں تاکہ میرے اندر غرور اور تکبر نہ آ جائے اور مجھے میری اوقات یاد رہے۔ یہ دیکھ کر تمام حاسد شرمندہ ہو گئے۔ تو میرے دوستوں، کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان کے ظرف کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے پاس دولت ہو یا وہ اقتدار میں ہو، کیونکہ کم ظرف لوگوں کے پاس جب دولت اور اقتدار آ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور اعلیٰ ظرف لوگ وہی ہوتے ہیں جو دولت و اقتدار آنے کے باوجود اپنی پہچان کو نہیں بھولتے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمارے کتنے ہی دوست اور رشتہ دار ایسے ہیں جو کل تک زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، لیکن تھوڑی دولت اور اقتدار آنے کے بعد وہ زمین پر تو کیا کسی غریب کو ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کرتے۔ میرے دوستو، دولت اور اقتدار دونوں اللہ کی آزمائشیں ہیں، کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ پاک کے بہترین لوگ وہی ہوتے ہیں جو دولت ہو یا غربت، دونوں صورتوں میں اپنی پہچان کو نہیں بھولتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کے تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔